بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں بیسٹ اردو ناولز ریڈنگ یوٹیوب چینل پہ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ ناول مالا، رائٹر نمرہ احمد، ایپیسوڈ 1 پارٹ 6۔ کیا بادل اتنے زور سے گرجے کہ زمین دہل گئی۔ ایوب بتا رہا تھا کہ ظہیر نے کسی لبنانی فوڈ چین کو اوشن بیچ دیا ہے۔ اس نے تمہیں اعتماد میں نہیں لیا؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی، اسی پل بارش برسنے لگی، جیسے اوپر سے کسی نے پانی کا تھال الٹ دیا ہو۔ وہ تیز چلتی ظہیر کے آفس میں داخل ہوئی۔ اس کی ہیلز گیلے نشانوں کی قطار اپنے پیچھے چھوڑتی جا رہی تھیں۔ ظہیر نے سر اٹھا کے دیکھا۔ مالا کے بال نم تھے اور چہرے پہ پانی کے قطرے تھے۔ آواز اونچی تھی۔ میں کیا سن رہی ہوں؟ ہتھیلیاں میز کے کناروں پہ رکھے وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اوشن بیچ دیا ہے؟ غصہ نہیں تھا، بے یقینی تھی، حیرت تھی۔ آفس کی کھڑکی کے شیشے پہ تڑ بوندیں برس رہی تھیں، گویا آسمان سے برستے پتھر ہوں اور ہر پتھر پہ کسی کا نام لکھا ہو۔ ظہیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گردن موڑ کے کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ ہاں، میں نے ایک لبنانی گروپ کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ وہ چند لمحے ہل نہیں سکی، نہ پلک جھپکی، نہ سانس لیا۔ اس کے ذہن نے جذبات کو جذب ہی نہیں کیا تھا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ میز سے ہاتھ ہٹائے سیدھی کھڑی ہوئی۔ میرے کچھ ذاتی مسئلے چل رہے ہیں، مجھے پیسے چاہیے تھے۔ سوری، میں تمہیں پہلے نہیں بتا سکا۔ پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ہی شناسا مردانہ آواز، باس آپ کا فون باہر گرا ہوا تھا، مسلسل بجے جا رہا ہے۔ کہنے والا خود ہی خاموش ہو گیا، آگے آیا اور میز پہ کشمالہ کا فون رکھ کے واپس ہو گیا۔ تم مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسی طرح ظہیر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنا سٹاف لانا ہے۔ مالا، میں ہر ایک کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، سب اپنا کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ قدرے جھنجھلایا۔ میں نے کہا نا، مجھے پیسے چاہیے تھے، بہت ضروری۔ ظہیر، تم مجھے بتائے بغیر ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ اس کو لگا اس سے سانس نہیں آ رہا۔ میں کر سکتا ہوں، میں ریسٹورانٹ کا مالک ہوں، ہمارے درمیان کبھی کوئی ایسی بات طے نہیں ہوئی تھی جس سے میرا یہ حق سلب ہو جائے۔ مالک؟ تم مالک ہو؟ ظہیر، میں نے یہ ریسٹورانٹ بنایا ہے تمہارے ساتھ، اپنے انہی ہاتھوں سے، اور تم نے 1 منٹ میں اس کو بیچ بھی دیا۔ اس نے خود کو بولتے سنا اور تب کسی اڑتے تیر کی طرح ایک فکرہ ذہن میں پیوست ہو گیا۔ وہ اپنا سٹاف لائیں گے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اور ہمارا سٹاف ہم سب جاب لیس ہو گئے ہیں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ظہیر کے چہرے پہ ملال ابھرا۔ مالا، تم اتنی قابل، اتنی ٹیلنٹڈ ہو، تم کچھ بھی کر لو گی یار، میرا مسئلہ سمجھو۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ظہیر کے آفس سے نکلی تو ذہن شل تھا، اپنے آفس تک جانے کے لیے ٹیرس عبور کرنا تھا۔ وہ قدم آگے بڑھنے لگی۔ زرد جوتے مزید گیلے ہوتے گئے۔ اس نے ٹیرس کی دیوار پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ وال ٹائلز اس نے سلیکٹ کی تھیں۔ گراس ٹرف کتنے ملی میٹر رکھنی ہے یہ اس نے طے کیا تھا۔ فالس سیلنگ کا ڈیزائن، لائٹنگ کس طرز کی کرنی ہے، ریسٹورانٹ کا تھیم اور مینیو کیا ہوگا، یہ سب اس نے طے کیا تھا۔ ہر شے پہ ظہیر کا پیسہ اور کشمالہ مبین کے 5 سال لگے تھے۔ ایک دم قطروں کا راستہ رک گیا۔ کشمالہ نے چونک کے گردن موڑی۔ پانی کی بوچھاڑ کے پار وہ بھوری آنکھوں والا نوجوان بازو لمبا کر کے اس کے اوپر چھتری تانے ہوئے تھے۔ آپ بھیگ رہی ہیں۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ چند ثانیے اس کا چہرہ تکتی رہی، پھر مڑ گئی۔ ابھی ذہن کے اندر منظر جذب نہیں ہو رہا تھا۔ اسے جلد سے جلد کھلی فضا میں واپس جانا تھا
اوشن سے دور، ظہیر سے دور، اس سب سے دور۔ بارش شام تک وقفے وقفے سے برستی رہی۔ لگتا تھا کوئی بادل پھٹ گیا ہے یا شاید کسی کا دل تھا۔ وہ بتیاں بجھائے اندھیر لاؤنج میں صوفے پہ لیٹی رہی۔ اس کا جوڑا ڈھیلا ہو چکا تھا اور رونے سے سارا مسکارا بہہ گیا تھا۔ ظہیر نے کب بیچا ریسٹورانٹ، اسے علم کیوں نہیں ہوا؟ یا شاید اسے علم ہو سکتا تھا۔ وارننگ سائن عرصے سے آ رہے تھے۔ چند ہفتے پہلے اوشن میں ظہیر کے کوئی لبنانی دوست آئے تھے۔ کم از کم ظہیر نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے دوست ہیں۔ وہ ان کے ساتھ ریسٹورانٹ میں نہیں بیٹھا، ساری جگہ گھما پھرا کے انہیں اپنے آفس میں لے کر بند ہو گیا۔ اور ہاں، اس نے سن رکھا تھا کہ ظہیر کی بیوی کا اصرار ہے وہ دونوں اس کے ماں باپ کے پاس آسٹریلیا شفٹ ہو جائیں۔ کوئی خاندانی مسئلے تھے۔ ظہیر نے اس سے پہلے بھی چند بڑے فیصلے مالا کو اعتماد میں لیے بغیر کیے تھے۔ اسے تب ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ کبھی اس پہ اعتبار نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی اس نے کیا۔ مالا باجی جانے مغرب ڈوبے کتنا وقت بیتا تھا جب ٹیرس کا دروازہ بجنے لگا۔ مانی کی ملازمہ آئی تھی۔ وہ بدقت اٹھی، آنکھیں صاف کیں، بال کانوں کے پیچھے اوڑے اور دروازہ کھولا۔ نسرین کے ہاتھ میں کانچ کی پلیٹ تھی جس پہ چاکلیٹ براؤنیز رکھی تھی۔ یہ آپ کی ممانی نے بھجوائی ہیں۔ نیچے نگینا آنٹی آئی ہوئی ہیں، اور ہاں، آپ کا فون آف ہے۔ آپ کی امی جی کی کال آئی تھی، پریشان تھی، ان کو کال کر لیں۔ جلدی جلدی بتا کے وہ مڑی، پھر واپس پلٹی۔ اور ٹیرس کی لائٹ تو جلا دیں۔ وہ چونکی۔ اس نے واقعی آج کوئی بتی نہیں جلائی تھی۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وقت کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ براؤنیز کی پلیٹ اس نے سینٹر ٹیبل پہ رکھی اور خود وضو کرنے چلی گئی۔ قضا نماز ادا کی اور وہیں جائے نماز پہ بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ پھر سے گرنے لگے۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ، میں لوگوں کے دل نہیں دکھاتی، زکوٰۃ ادا کرتی ہوں، صدقے دیتی ہوں، میں تو چونٹی تک کو نہیں مارتی، پھر بھی میری جاب چلی گئی۔ اتنا بڑا سیٹ بیک، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن کیا دعا مانگے؟ میں اب کہاں سے شروع کروں دوبارہ؟ 5 سال میں نے اس شہر میں اوشن کو سیٹ کیا، اپنی ایک سوشل لائف بنائی، اور ایک ہی دن میں سب ملیا میٹ ہو گیا۔ نظریں اندھیر لاؤنج میں نصب بک شیلف تک اٹھیں۔ اوپر سے پتہ نہیں کون میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں کیا کروں اللہ تعالیٰ؟ وہ واپس صوفے پہ آ بیٹھی، روئی روئی آنکھیں میز پہ رکھیں براؤنیز پہ جمی تھیں۔ صبح تک وہ ایک بہت اچھی جاب کی مالک تھی۔ وہ ایک نیا بزنس پلان کرنے جا رہی تھی۔ اس کے پاس گھر جانے کا وقت بھی نہیں ہونا تھا۔ زندگی مصروف اور پر امید تھی۔ شام ہونے سے پہلے وہ جاب لیس تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر پہلے اندھیرے کو دیکھا۔ اس وقت وہ ہمیشہ ریسٹورانٹ میں ہوتی تھی۔ یہ گہما گہمی کا وقت ہوتا تھا، لیکن آج وہ زیرو پہ پہنچ کے گھر بیٹھی تھی۔ وہ میٹھے کی شوقین نہیں تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ بیکری بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جن کو چاکلیٹ اور آئس کریم خوش کر دیتی ہیں۔ ذرا سا میٹھا کھانے پہ بھی اسے پانی کا گھونٹ بھر کے اس کے ذائقے کو ختم کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جہاں آج اتنا سب کچھ غلط ہو چکا تھا، وہاں براؤنیز ہی صحیح۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور بائٹ لی۔ میٹھی سی کڑواہٹ منہ میں گھل گئی۔ پھر اس نے موبائل آن کیا۔ ماں کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے کال بیک کی، کیسی ہے میری بیٹی؟ ماں اس کی آواز سے ہی گل اٹھی۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ بس کام میں بیزی تھی۔ تمہاری ممانی تو کہہ رہی تھی شاید سوئی پڑی ہو، آج بتیاں بھی نہیں جلائیں۔ اف، لاہور تک بتا دیا انہوں نے کہ مالا نے بتی نہیں جلائی۔ میں کام کر رہی تھی ماں۔ وہ جھنجھلا گئی۔ ماں خاموش ہو گئی۔ تم نے آج ظہیر کو اپنا کوئی نیا بزنس پلان دینا تھا، اس کا کیا بنا؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا۔ آواز آہستہ ہو گئی۔ آپ نے دعا مانگی تھی؟ ہاں بیٹے، میں نے دعا مانگی تھی کہ وہ ہو جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اس نے سڑ کی آواز کے ساتھ گیلی سانس ناک سے
اندر کھینچی۔ اصل میں کام نہیں بنا، ظہیر انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ آواز کو نارمل بنانے کی کوشش کی، بلکہ وہ شاید باہر شفٹ ہونے کا سوچ رہا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ شاید ریسٹورانٹ بھی بیچ دے۔ وہ اتنی جلدی اتنی بڑی بات نہیں بتا سکتی تھی، اس میں ہمت نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے ماں خاموش ہو گئی۔ مالا، ان آواز ویسی ہی پرسکون تھی۔ اس نے تمہیں بتائے بغیر ریسٹورانٹ بیچ دیا ہے نا؟ مالا کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو گرنے لگے۔ اس نے بدقت لبوں پہ ہاتھ رکھ کے سسکی اندر روکی۔ کیسے پتہ چل جاتا ہے ماں کو ہر بات کا؟ دفع کرو اس کو، تم گھر آ جاؤ۔ آئزہ کی شادی بھی ہے نا، مل کے اٹینڈ کریں گے۔ انہوں نے بڑے تحمل سے بات بدل دی تھی۔ ماں کو اس کے کام کی کامیابی یا ناکامی سے کبھی فرق نہیں پڑا تھا۔ ان کو بس دو چیزوں کی فکر ہوتی تھی، ان کے بچوں نے نماز پڑھی یا ان کے بچوں نے کھانا کھایا۔